حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا، اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکی، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا. ترجمہ کنز الایمان، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے. ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے، اور ڈارک اندھیرا ہو گیا، اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے تک، گردن تک ان کے پانی آ گیا، اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے. اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے. یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے. یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، اور اگر ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ مصیبت دور ہو جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. طوفان ٹل گیا، یہ پانی دور ہو گیا زمین میں. اب پانی، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے، اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، گرینری ہو گئی. ایسی گرینری ہوئی، ایسی کھیتیاں ہوئی، ایسی فصلیں ہو گئیں، اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب درخت خوب پھلے، اس میں فروٹس آ گئے، اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا. اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی، یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے، یہ تو نعمت تھا. اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین، یہ جو آج کئی علاقوں پہ پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا، جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں، یہ ہزاروں سال پرانا، thousands years پہلے بھی یہ موجود تھا، اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا؟ وہ فروٹس، وہ بڑی بڑی، جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے، ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، یہاں تک کہ چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی، وہ کیلیں بھی وہ کھا گئیں. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اب وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے، اور ایک ہی محلے میں، ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے، اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پھر سوری کیا، پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں، یہ مصیبت دور ہو جائے، حضور ہم ایمان لے آئیں گے، اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے، پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی. اچھا، اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں جس کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو، اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں، مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا ہے، سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں، کچھ باقی ہیں. جو ریمیننگ چیزیں تھی اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے.
ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے, ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں؟ پھر پرومس بریک کیا. کیسی قوم تھی, یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگیسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی, مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پرومس کیا تھا اس کو بریک کیا, اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے. اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں, طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا. اب آئیے ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ, 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی, اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے. ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے, اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا, مگر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا, کوشچن کیا گیا, تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے, میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں, 1000, جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں, اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے. جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی. یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تسبیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے, تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں. جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں, دجال کا فتنہ, امام مہدی کا ظہور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج, انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں, ان کا نکلنا, دابت الارض کا خروج وغیرہ, یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.